السلام علیکم ویورز، جرنی آف ناولز کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم طاہر جاوید مغل صاحب کے ناول سلگتی چنگاریاں کی قسط نمبر 3 پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی قسط۔ ہفتے کی شام کو ابدال نے گوٹھ میں محفل سماع کا اہتمام کیا تھا۔ ارد گرد کے کئی زمیندار مدعو تھے۔ پرتکلف کھانے کا انتظام بھی تھا۔ دراصل ابدال اور اس کا برادر نسبتی حاجی سلطان چاہتے تھے کہ جب کوئی 70 کلومیٹر دور سانگڑ میں نکے سائیں پر حملہ ہو تو وہ دونوں درجنوں معتبر لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ یہ حملہ رات 11 اور 12 بجے کے درمیان ہوا۔ اس وقت احمد یار عرف نکے سائیں طوائف سونیا کے ساتھ داد عیش دینے کے بعد لڑکھڑاتا ہوا عشرت کدے سے باہر نکلا تھا۔ نصف درجن مسلح گارڈ حسب معمول اس کے ارد گرد تھے۔ 2 گولیاں اس کے سر اور ایک سینے میں لگی۔ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ ایک گارڈ شدید زخمی ہوا اور اسے نازک حالت میں ضلعی اسپتال پہنچایا گیا تھا۔ گوٹھ نورا میں یہ خبر صبح ہی پہنچ سکی تھی۔ ہر طرف سنسنی پھیل گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ارد گرد کے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے والا نکے سائیں بغیر کسی بڑے ہنگامے کے چند ثانیے میں موت کی آغوش میں چلا گیا ہے۔ بادشاہ سائیں کے جوان اکلوتے بیٹے کا قتل کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پورے سانگڑ، عمرکوٹ اور تھرپارکر میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ ایک اتفاق یہ ہوا تھا کہ ایک ہی ہفتے پہلے اسی طوائف زادی سونیا کے ساتھ شب بسری کے معاملے پر عمرکوٹ کے ایک رئیس زادے نادر سومرو اور نکے سائیں کے بندوں میں مارا ماری بھی ہوئی تھی۔ اور یہ کوئی ایک معاملہ تو نہیں تھا۔ بادشاہ سائیں اور اس کے بے لگام پتر نے چپے چپے پر دشمنیاں پالی ہوئی تھیں۔ ایسی 2-4 دشمنیاں سیاسی رنگ ڈھنگ کی بھی تھیں۔ احمد یار عرف نکے سائیں کا قتل ایک ایسا واقعہ تھا جس کے اثرات دور دور تک پہنچے۔ علاقے کا دبنگ ایس پی آفتاب وسان ایک طرح سے شاہ ڈیرو والوں کا زرخرید ہی تھا۔ وہ نہ بھی ہوتا تو شاہ ڈیرو والوں کو کچھ زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ مقتول کے کئی چاچے مامے تو ایسے تھے جو پولیس کو انوالو کرنا اپنی وڈیرہ شاہی کی توہین سمجھتے تھے۔ اس خاندان کی 2-3 اپنی نجی جیلیں تھیں، بلکہ بادشاہ سائیں تو 200-250 افراد پر مشتمل اپنا حفاظتی دستہ بھی رکھتا تھا۔ نیلی شلوار قمیض والے یہ تربیت یافتہ افراد اس کی ذاتی فورس کی طرح تھے۔ ایک ریٹائرڈ پولیس افیسر فورس کا لیڈر تھا۔ نکے سائیں کے قتل نے بادشاہ سائیں کو نیم دیوانہ سا کر چھوڑا تھا۔ قتل کی تفتیش کا دائرہ دور دور تک پھیلا دیا گیا۔ ایک روز ابدال اور حاجی سلطان کی طلبی بھی ہوئی۔ بادشاہ سائیں کی موجودگی میں کافی دیر تک ابدال سے سوال جواب ہوئے۔ ایس پی آفتاب وسان اور فورس کا لیڈر فرمان خان بھی موقع پر موجود تھے۔ ابدال سے ہونے والی تفتیش خانہ پوری کی طرح ہی تھی۔ تفتیش اور شکوک و شبہات کا اصل رخ تو سانگڑ شہر اور مضافات کی طرف ہی تھا۔ نکے سائیں کی موت نے اس آگ کو بہت حد تک ٹھنڈا کر دیا تھا، جو اسلام آباد میں اخلاق کی موت کے بعد ابدال کے دل کی گہرائیوں میں کہیں بڑکتی تھی۔ پچھلے 7-8 ماہ اس نے جس طرح گزارے تھے کچھ اسی کو پتہ تھا۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، سیر و تفریح، قریباً سب کچھ ہی چھوٹا ہوا تھا۔ بلکہ سیر و تفریح کے تو نام سے ہی اسے ہول آتا تھا۔ نگینہ نے تو ایک دفعہ یہاں تک کہہ دیا تھا، ابدال سائیں، کبھی میں بھی آپ کی بیوی ہوتی تھی۔ اب دل کا موسم بدلا، رگوں میں خون کی گردش کچھ معمول پر آئی تو وہ نگینہ اور کائنات کو لے کر شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گیا۔ چند روز اسلام آباد میں گزارے، پھر مری سے آگے ہانسپور میں جا ٹھہرا۔ یہاں اس کے ایک جامشورو سے تعلق رکھنے والے زمیندار دوست صدام سومرو کا وسیع و عریض شاندار بنگلہ تھا۔ آگے پیچھے ہموار گراسی میدان تھا، ارد گرد بھی امراء کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں۔ 5 سال پہلے ابدال اور نگینہ نے اپنا ہنی مون بھی اسی نہایت ہی پرفضا مقام پر منایا تھا۔ وہ سانگڑ کے اس دور افتادہ گوٹھ سے 2-3 بار یہاں آ چکے تھے، اور جب بھی آئے تھے انہیں یہی لگا تھا کہ وہ ایک نو احاطہ جوڑا ہی ہیں، امنگ ترنگ اور زندگی کی رہنائیوں سے معمور۔ ظاہر ہے کہ ان کے ارد گرد کے مناظر بھی سانگڑ کی جلتی بلتی زمینوں سے بہت مختلف ہوتے تھے۔
سرسبز فلک بوس پہاڑ، جھرنے، وادیاں اور کیف آور دھند کے مرغولے۔ اس کشادہ عمارت کی دیکھ بھال کے لیے 4-5 ملازم مستقل طور پر یہاں موجود تھے۔ ان میں مالی اور ہنسامہ بھی تھا۔ تاہم یہاں پہنچتے ہی عبدال نے ہنسامہ کو جامشورو بھیج دیا۔ اس نے اپنا پسندیدہ آزمودہ ہنسامہ نور حیات اسلام آباد سے بلوایا۔ اس کے ہاتھ میں بے مثال لذت تھی۔ وہ دیسی اور ولایتی کھانے پکانے میں کمال رکھتا تھا۔ بنگلے کا ایک باتھ روم خاص طور پر وسیع تھا۔ اس کا ٹب ایک چھوٹے سے حوض کی طرح تھا۔ اسٹیم باتھ کا انتظام بھی تھا۔ رات کو نگینہ نہا دھو کر خوشبوؤں میں بسی ہوئی عبدال کے پاس بیڈ روم میں پہنچی تو وہ اسے بالکل نئی نویلی لگی۔ در حقیقت پچھلے چند ماہ وہ اتنا پریشان تھا کہ اسے چھو تک نہ پایا تھا۔ عبدال نے اس کی گرم مہکتی زلفوں میں ناک گھسیٹتے ہوئے کہا، کبھی تو لگتا ہے کہ تمہاری عمر ایک جگہ ٹھہر گئی ہے یا پھر اس کو ریورس گیئر لگ گیا ہے۔ بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ غلط نہیں کہہ رہا نگینہ، روز بروز نکھر رہی ہو۔ وہ مسکرائی۔ یہ نکھار پچھلے 8-10 مہینوں میں تو آپ کو بالکل نظر ہی نہیں آیا۔ تمہیں معلوم ہی ہے اخلاق کو پیش آنے والے حادثے نے کس قدر دکھی کر دیا تھا۔ خیر چھوڑو اب اس موضوع کو۔ معافی چاہتی ہوں عبدال، میں نے بھی کیا بات کر دی۔ نگینہ نے بستر پر بیٹھے بیٹھے خود کو اس کے سینے سے لگا دیا۔ عبدال نے اس کے بالوں کو ہلکا سا چھیڑا تو وہ ریشم کے تھان کی طرح آسانی سے کھلتے چلے گئے۔ نگینہ کے دلکش چہرے اور عقب میں پھیل گئے۔ یقیناً انہیں باندھا ہی اس طرح گیا تھا کہ کھلنے میں دقت نہ ہو۔ کچھ یہی حال اس کے ڈھیلے ڈالے پیراہن کا بھی تھا۔ بس ایک ڈوری کو ہاتھ لگانے کی دیر تھی کہ اس کا بالائی جسم مدھم روشنی میں دمک اٹھا، وہ اس میں کھو گیا۔ ہر بار دلہن ہی لگتی ہو، اس نے نگینہ کے کان میں ستائشی سرگوشی کی۔ یہ آپ کی نظروں کا حسن بھی تو ہے، وہ مسکرائی۔ اور پھر میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ میں آپ کو ماضی کی تلخیوں سے دور لے جانے میں کامیاب ہوں۔ نگینہ کا اشارہ عبدال کے پہلے پیار کی طرف تھا۔ رومانی دورانیے میں جب کوئی عورت مرد سے اس طرح کی بات کرتی ہے تو یقیناً مرد کو برا لگتا ہے اور کئی دفعہ تو سارا ماحول ہی تلپٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن عبدال کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نگینہ سچ کہتی ہے اور نگینہ بھی جانتی تھی کہ عبدال نے کچھ بھی اس سے چھپا کر نہیں رکھا ہوا اور وہ جو کچھ بھی تھا ماضی کا حصہ ہے۔ وہ شب بڑی دل فریب تھی۔ کھڑکیوں سے باہر دیودار اور پڑتل کے بلند و بالا درختوں کے اندر سے چاندنی چھلکتی تھی اور مدھم ہوا چلتی تھی۔ کھڑکیوں کے اندر عبدال گرم ریشم گداز اور خوشبو میں ڈوبتا جاتا تھا۔ موسیقی کو اعزاء کی شاعری کہا جاتا ہے اور یہ شاعری عبدال کو بہت اچھی بھی لگتی تھی۔ نگینہ کو عبدال نے پہلی بار نوابشاہ میں ہی شادی کی ایک تقریب میں ایک کھڑکی کی اوٹ سے دیکھا تھا۔ مہندی کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ رنگ برنگے لباسوں والی کئی شوخ لڑکیاں اور عورتیں ہلا گلا کر رہی تھیں۔ کچھ ڈھولک بجاتی اور کچھ گاتی تھیں۔ چند ایک نے مجبور کر کے نگینہ کو کھڑا کر دیا اور وہ ایک لوک سندھی گیت کی دھن پر دھیما مگر مسحور کن رقص کرنے لگی۔ وہ مبہوت دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ وہ دن تھے جب پہلی محبت کا داغ سینے میں بڑی شدت سے لو دے رہا تھا۔ دل کی پامالی عبدال کو نیم جان کیے رکھتی تھی۔ اس محفل میں سروقد نگینہ کو دیکھ کر عبدال کو یہ لگا تھا کہ جیسے وہ لڑکی نہ ہو، نشے کی ایک سربمہر بوتل ہو جسے پی کر وہ اپنے آپ سے غافل ہو سکتا ہے۔ جب اس نے فیصلہ کر لیا تو باقی کے مراحل تیزی سے طے ہوتے چلے گئے۔ کچھ بھی تھا، وہ 200 ایکڑ زمین کا مالک اور گوٹھ کا سردار تھا، اور وہ یہ بات دل سے تسلیم کرتا تھا کہ نگینہ نے اسے سہارا دیا تھا۔ اسے نگینہ سے محبت تھی یا نہیں، یہ ایک علیحدہ بات تھی، مگر اس کی سریلی آواز اور نہایتی شاداب جسم نے اس کے غم غلط کیے تھے۔ اب شادی کو 5 برس گزر چکے تھے۔ وہ نگینہ کی رسیلی آواز سے تو گاہے بگاہے مستفید ہوتا ہی تھا، مگر اس کے بدن کی شاعری دیکھنے میں ایک جھجک سی مانے ہو جاتی تھی۔
تاہم اب کی بار ہانسپور کی مشہور کن فضاؤں اور فرصت کے طویل شب و روز میں ابدال نے اپنی یہ جھجک بھی دور کر دی۔ وہ تو حکم کی بندی تھی، آپ نے مالک سائیں کی کوئی بات ٹالتی نہیں تھی۔ کائنات تو رات 9-10 بجے ہی اٹیچ کمرے میں سو گئی تھی۔ ابدال اور نگینہ ہوم سنیما پر 12 بجے تک فلم دیکھتے رہے، پھر ہنک ہوا کا مزہ لینے ٹیرس میں آ بیٹھے۔ ان کے آگے دور تک ہانسپور کی لاب متناہی وادی تھی جس کی تاریکی میں میلوں تک روشنیاں جگمگاتی تھیں۔ مری اور نتھیا گلی کی روشنیاں بھی یہاں سے نظر آتی تھیں۔ محسوس ہوتا تھا آسمان کے ستارے زمین کے ستاروں سے مل گئے ہیں۔ ابدال نے نگینہ کے بالوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے آج پھر ہو جائے اعزا کی شاعری بھی؟ آپ بڑے وہ ہیں۔ اس نے ابدال کے شانے پر ہلکا سا مکہ رسید کیا۔ آپ کے سامنے ایسا کرتے ہوئے اچھی لگوں گی؟ بھئی ہم میاں بیوی ہیں، ہمارے درمیان تو پردے نہیں ہونے چاہیے۔ پھر ذرا توقف سے بولا، چلو ٹھیک ہے، اگر تم کو اچھا نہیں لگ رہا تو کوئی بات نہیں۔ وہ ذرا خاموش نظر آیا تو وہ ایک دم اس کے گلے لگ گئی۔ اچھا بابا، جو کہتے ہیں آپ، ویسے میں اتنا اچھا نہیں جانتی جتنا آپ سمجھتے ہیں، بس ہاتھ پاؤں پھینک لیتی ہوں۔ بند کمرے میں ہلکے میوزک پر نگینہ نے اعزا کی شاعری کی۔ اس کے رقص میں تیزی کے بجائے دلنواز آہستگی اور سادگی تھی۔ اس نے میوزک بھی ایسا ہی منتخب کیا تھا۔ ابدال مسحور ہو کر رہ گیا۔ بالآخر وہ ہامتی ہوئی سی ابدال کے پہلو میں آن بیٹھی تو ابدال نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بھئی واہ، میں تمہاری سریلی آواز کی تعریف میں تمہاری لمبی گردن چوم لیا کرتا ہوں، بتاؤ اب کیا کروں؟ کیا مطلب؟ اس نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ تم نے اعزا کی خوبصورت شاعری کی، اب تمہیں کہاں کہاں سے چوموں؟ وہ شرما کر گلنار ہو گئی۔ ایک اور دلنشیں اور راحت بھری شب نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا۔ بڑے اچھے شب و روز تھے۔ 3-4 خوشباش ملازمائیں ارد گرد رہتی تھیں۔ ان کی موجودگی میں نگینہ اور ابدال کو کسی طرح کی بوریت بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہوم سنیما تو تھا ہی، اس کے علاوہ لوڈو اور کیرم بورڈ وغیرہ بھی کھیلا جاتا تھا۔ مری اور نتھیا گلی بھی زیادہ دور نہیں تھے، کسی وقت وہ تینوں آؤٹنگ کے لیے وہاں چلے جاتے۔ وہاں گوٹھ نورہ میں سلطان چانڈیو اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے رہا تھا۔ گاہے بگاہے فون پر اس سے بات بھی ہو جاتی تھی۔ پہاڑوں کی بارش ہو، رات ہو اور ایک نیم گرم کمرے میں ایک دلنشیں ہم نشیں ہو تو اور کیا چاہیے۔ قربت کی ایک ایسی ہی سرور آور شب کے بعد ابدال ننھی کائنات کو گود میں لے کر ذرا دھوپ سینکنے باہر گراسی لان میں آیا تو حاجی سلطان چانڈیو کی ایک فون کال نے اسے چونکا دیا۔ وہ بولا، ابدال، علاقے میں کوئی نیا ایس پی آیا ہے۔ اس نے نکے سائیں کے قتل کی تفتیش نئے سرے سے شروع کی ہے۔ کافی لوگوں سے پوچھ گچھ ہوئی ہے۔ تو بھائی جی ہوتی رہے پوچھ گچھ، ہمیں اس سے کیا؟ ابدال نے خود کو تیزی سے سنبھالتے ہوئے کہا۔ سلطان ذرا توقف سے بولا، بادشاہ سائیں نے برج حویلی میں ایک اکٹھ بھی کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ اکٹھ اس لیے ہے کہ جن لوگوں پر تھوڑا بہت شک ہے ان کو نئے ایس پی عالمگیر کھوڑو کی نظروں سے گزارا جائے۔ اس میں تمہارے لیے بھی دعوت نامہ ہے۔ اب ابدال کا فکرمند ہونا لازمی تھا۔ جو کچھ ابدال نے نکے سائیں کے ساتھ کیا تھا اس کا علم حاجی سلطان اور اجرتی قاتل الیاس رند کے علاوہ صرف اور صرف ایک شخص کو تھا، اور وہ اس کا یہی جگری یار صدام تھا جس کے بنگلے میں وہ اب موجود تھا۔ الیاس 3 مہینے پہلے لانچ کے ذریعے اٹلی جا چکا تھا۔ اس کو پکڑنا یا پھر اس سے کچھ اگلوانا بعد از قیاس تھا۔ باقی رہی شک کی بات تو وہ تو مقتول کے وارث کسی پر بھی کر سکتے ہیں۔ دعوت نامہ کب کا ہے بھائی جی؟ ابدال نے برادر نسبتی سے پوچھا۔ اگلے ہفتے 12 تاریخ کا ہے، سلطان نے جواب دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں۔ ابدال نے طویل سانس لی۔ ابدال تھوڑی دیر تک تو فکرمند رہا، پھر اس نے خود کو روزمرہ کے معمولات میں مصروف کر لیا۔ آج ہنسامہ نور حیات اس کی نہایت ہی پسندیدہ ڈش ایگ فرائیڈ رائس اور ٹراؤٹ مچھلی کے کباب بنا رہا تھا۔
نگینہ بھی ماہر ہنسامہ سے کچھ سیکھنے کے خیال سے کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ شام کو وہ لوگ بوربن کا راؤنڈ لگا کر آئے تھے۔ رات خیریت اور راحت سے گزری، مگر اگلے روز شام کے تھوڑی دیر بعد ابدال کا جگری یار صدام جامشوری بغیر اطلاع کے اسلام آباد سے ابدال کے پاس آ دمکا۔ وہ سرتاپا ایک دبنگ لینڈ لارڈ ہی لگتا تھا۔ لمبا چوڑا بھاری جسم، نئے ماڈل کی 1.5 کروڑ کی گاڑی، آگے پیچھے مسلح گارڈز۔ ذمہ داری کے علاوہ وہ ڈرائی فروٹس کا بزنس بھی کرتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابدال نے بھانپ لیا کہ وہ کچھ فکر مند ہے، مگر چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دے رہا۔ وہ نگینہ کو بھابھی، بہن کہتا تھا اور کائنات کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ چھوٹی موٹی برائیاں تھیں اس میں، البتہ مجموعی طور پر اچھا بندہ تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اور ابدال علیحدہ کمرے میں آن بیٹھے۔ ابدال سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صدام نے ذرا گمبھیر لہجے میں کہا، یار تم یہاں بڑا اچھا ٹائم گزار رہے ہو، اور تمہیں گزارنا بھی چاہیے کہ پچھلے 8-10 مہینے تم پر کافی سخت گزرے ہیں۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ تمہیں یہ اطلاع پہنچاؤں، لیکن اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے۔ یار کھل کر بات کرو، لگتا ہے بادشاہ سائیں کا کوئی معاملہ ہے۔ تمہیں کیا پتہ چلا ہے؟ صدام نے پوچھا۔ کل گوٹ سے بھائی سلطان کا فون آیا تھا، برج حویلی سے کسی دعوت نامے کی بات کر رہے تھے۔ صدام نے اپنی چربی دار تھوڑی کھجائی اور بولا، مجھے شک پڑ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ نیا ایس پی عالمگیر کھوڑو بڑی پہنچی ہوئی شے ہے۔ ممکن ہے کہ اس کو کوئی چھوٹا موٹا کھوج مل گیا ہو۔ ابدال کو اپنے سینے میں سرد سی لہر محسوس ہوئی۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ خاص طور پر مجھے بلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ممکن ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو۔ تفتیش کرنے والوں نے کچھ افراد کو شارٹ لسٹ کیا ہو اور ان میں تمہارا نام بھی شامل کر دیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صورتحال اب بھی جوں کی توں ہو اور کسی پر بھی پختہ شک نہ کیا جا رہا ہو۔ ابدال نے پرسوچ لہجے میں کہا، یہ بات تو یقینی ہے صدام کہ اگر میرے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ملا ہوتا تو اس طرح دعوت نامے وغیرہ کا چکر وہ لوگ کیوں چلاتے؟ تم بھی جانتے ہو ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، مجھے یہاں آ کر پکڑ لیتے۔ ٹھوس ثبوت کی بات تو میں بھی نہیں کر رہا یارا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ اس نئے ایس پی نے کوئی لائن ڈھونڈی ہے۔ بڑا چلاک بندہ ہے، اور پھر 100% بادشاہ سائیں کا نمک خوار بھی ہے۔ کمرے میں کچھ دیر بوجھل خاموشی طاری رہی، پھر ابدال نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے گوٹھ جانا چاہیے یا نہیں؟ صدام نے بھی سگریٹ سلگایا۔ دونوں پہلوؤں پر غور کر لو، جانے میں تو خطرہ ہے ہی، نہ جانے میں بھی خطرہ ہے۔ بالفرض وہ لوگ فی الحال کسی پر خاص شک نہیں بھی کر رہے تو غیر حاضر ہونے والا تو مشکوک ٹھہرے گا ہی۔ رات ابدال نے عجب بے چینی میں گزاری۔ آج بھی نگینہ نے اسٹیم بات لیا تھا۔ وہ پری پیکر دل نواز خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کی قربت انہیں صرف جسمانی لذت ہی نہیں دیتی تھی، دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے کی چاہ کو بھی زیادہ شدت سے محسوس کرنے لگتے تھے۔ آج بیڈ روم میں نگینہ نے ابدال کے بدلے ہوئے مزاج کو محسوس کیا تو زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی اور نہ ہی شوق کا اظہار کیا، بس اس کا ہاتھ تھاما اور سو گئی۔ اگلے روز گوٹ سے پھر سلطان کا فون آیا۔ آج وہ بھی کچھ شبہات کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ نیا پولیس افسر بڑا کرخت ہے۔ اس نے آس پاس کے 2-3 گوٹھوں کا دورہ بھی کیا ہے اور گوٹھ نوراں بھی آیا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی جوگی ٹائپ شخص بھی تھا۔ ناشتے کے بعد ابدال اور صدام جامشوری پھر علیحدہ کمرے میں جا بیٹھے۔ مختلف آپشنز پر غور ہوا۔ ایک آپشن یہ بھی تھا کہ ابدال اپنی اہلیہ نگینہ اور کائنات کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے آگے نکل جائے۔ خشک میوہ کے کاروبار کے سلسلے میں صدام کے تعلقات کچھ قبائلی بڑوں سے بھی تھے۔ کرم ایجنسی کا ایک ملک تو اس کا بھائی بنا ہوا تھا۔ ابدال جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ وہ کچھ اندیشوں کی بنیاد پر قبائلی علاقے کی طرف چلا جاتا تو ان لوگوں کا کیا ہوتا جو اسے اپنا مالک سائیں سمجھتے تھے؟
اور وہ لوگ جن سے اس کا خون کا رشتہ تھا۔ 2-3 دن شدید کشمکش میں رہنے کے بعد ابدال نے صدام سے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ واپس گوٹھ جائے گا اور برج حویلی کی دعوت میں بھی شریک ہوگا۔ ہاں، نگینہ اور کائنات ابھی یہیں ہانس پور میں رہیں گے۔ ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تو ابدال خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ صدام بھی اپنے کارندوں سمیت واپس اسلام آباد چلا گیا۔ ابھی گوٹھ جانے میں 7-8 روز باقی تھے، لہٰذا ابدال نے خود کو پھر روزمرہ کے خوبصورت مشاغل میں مصروف کر لیا۔ وہ خطرے سے پہلے خطرے سے ڈرنے والا بندہ نہیں تھا۔ ابدال نے اپنے گوٹھ جانے کے بارے میں نگینہ کو صرف اتنا بتایا کہ ٹھیکے پر دی گئی زمین کا کوئی مسئلہ آن پڑا ہے، وہ 5-6 دن میں واپس آ جائے گا۔ پتہ نہیں کہ نگینہ کو اس بات پر یقین آیا یا نہیں، مگر وہ کچھ پریشان ضرور ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ ابدال کے ساتھ ہی واپس گوٹھ چلی جائے، حالانکہ یہاں گزرنے والے روز و شب اس کے لیے بھی بہت حسین تھے، مگر وہ اکیلے یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ابدال نے اسے بمشکل آمادہ کیا۔ رات ابدال کے لیے بے حد دلکش ہوتی تھی۔ اب تک نگینہ کی صرف خوشگلوئی ہی اس کی روح کو چھوتی تھی، اب کبھی کبھی اعزاء کی شاعری بھی اپنا رنگ جما دیتی تھی۔ پھر شب کا ریشمی اندھیرا انہیں اپنے حصار میں لے لیتا۔ وہ پری پیکر تھی اور شاید اس کا دل بھی کسی پری ہی کا تھا۔ وہ اپنے سحر سے ابدال کے دل کے پرانے داغ پر یوں مرہم رکھتی تھی کہ ہر محرومی کا مداوا بن جاتی تھی۔ ایک شب جب وہ شوریدہ سر محبت کے سمندر میں ڈوب کر ابھرے اور ایک دوسرے کی باہوں میں نڈال سے لیٹ گئے تو نگینہ نے کہا، پکا وعدہ ہے نا، 15 تاریخ تک لوٹ آئیں گے نا؟ کیوں نہیں، کوئی شک ہو رہا ہے؟ شک تو نہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ خوشی اور غم ایک دوسرے کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے 1 ماہ میں ہم جتنے خوش رہے ہیں، ڈر سا لگنے لگا ہے۔ تم بس دعا کرتی رہا کرو، اللہ نے چاہا تو مجھے کبھی کچھ نہ ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ ابدال کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی تو وہ دیر تک سوچتا رہا، کہیں واقعی وہاں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جلد واپس نہ آ سکے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو ذہن سے نکال باہر پھینکا۔ ابدال ہانس پور کے پرفضا مقام سے واپس گوٹھ نورا پہنچ چکا تھا۔ اگست کا مہینہ تھا، لیکن گرمی نے ابھی اپنی تیزی تراری نہیں کھوئی تھی۔ کل رات روانگی سے پہلے اس نے نگینہ سے تسلی تشفی کی باتیں کی تھیں اور سوئی ہوئی کائنات کو دیر تک چوما تھا۔ حسب عادت نگینہ نے اسے امام زامن باندھا اور خدا حافظ کہا تھا۔ اب وہ ان سے کم و بیش 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہاں گوٹھ میں حالات معمول پر ہی نظر آتے تھے۔ ایک قریبی زمیندار سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس نے ابدال کو بتایا کہ پرسوں برج حویلی کے اکٹھ میں جا رہا ہے۔ گوٹھ کے کئی اور لوگ بھی ملنے آئے، ان میں دجانہ کا باپ عنایت اللہ بھی تھا۔ اس کی بیٹی برج حویلی کی اونچی دیواروں سے رہا ہو کر واپس گوٹھ پہنچ چکی تھی۔ شاید وہ اب بھی وہیں مصائب جھیل رہی ہوتی اگر اس کا زبردستی کا شوہر احمد یار عرف نکے سائیں راہ عدم نہ ہو چکا ہوتا۔ لٹی پٹی بیٹی ملی تھی، پھر بھی عنایت اللہ ہوش ہی تھا۔ اگلا دن بھی ٹھیک ہی گزرا۔ ابدال کی واپسی کی خبر کئی لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ رات 12 بجے کے قریب غیر متوقع طور پر علاقے کا نیا ایس پی عالمگیر کھوڑو اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ ابدال کی حویلی آن پہنچا۔ وہ قریباً 6.5 فٹ قد کا گہرے رنگ والا ایک کرہت چہرہ شخص تھا۔ تون ظاہر کرتی تھی کہ اس کے اندر نیم حلال اور حرام بافرات آتا جاتا ہے۔ ایس پی عالمگیر کے ہمراہ وہ ننگ دڑنگ جوگی نما شخص بھی تھا جس کا ذکر ابدال نے ہانس پور میں سنا تھا۔ قریباً 60 سالہ اس جوگی کے جسم پر فقط ایک زرد لنگوٹ تھا۔ جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ اور قد مختصر، سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ وہ کچھ مخبوط الحواس بھی لگتا تھا۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد ایس پی عالمگیر کھوڑو نے ابدال کی طرف اشارہ کر کے جوگی سے پوچھا، بابا جناب کو جانتے ہو؟ ذرا غور سے دیکھو، یہ یہاں کے مالک سائیں ہیں۔
जोगी ने आंखें सुकेड़ी लेकिन कम रोशनी में ठीक देख नहीं सका। एसपी ने अब्दाल के ब्रदर निस्बती से कहा, मोबाइल की टार्च आपने बेनोई साहब के चेहरे पर डाल। सुल्तान चांडियों ने हुक्म की तामील की। इस मर्तबा जोगी के मदकूक चेहरे पर शनासाई के तासरात उभरे। बेसाख्ता उसके गले से अजीब सी आवाज़ निकली। फिर उसने अब्दाल की तरफ उंगली उठाकर अपना सर असबात में हिलाया। यकायक ही माहौल तब्दील होता महसूस हुआ। एसपी की आंखों में शिकारी चीते जैसी चमक नमूदार हुई। गौर से देखो बाबा, बड़ा औखा मामला है, गलती नहीं लगनी चाहिए। गलती नहीं, गलती नहीं, यही भाई साहब थे, जोगी ने कहा। यकायक एसपी आलमगीर खोड़ू 2 कदम बढ़ाकर अब्दाल की तरफ आ गया। बज़ाहिर मुलायम लेकिन बड़े जहरीले लहजे में बोला, गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ मालिक साईं, पर हुजूर को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? वो क्यों? और ये लंगोटी वाला कौन है? इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप तशरीफ़ तो लाए ना, और बेफिक्र रहें। आप इस इलाके के खड़पंज हैं, कोई ज़्यादती नहीं होगी। अब्दाल ने एतराज़ करना चाहा तो आलमगीर ने अबरू का इशारा किया। 2 हट्टे कट्टे एहलकार अब्दाल की दोनों जानब खड़े हो गए। चले मालिक साईं, आ जाएं। आलमगीर ने फिर जहरीले लहजे में हुक्म दिया। सुल्तान चांडियो हक्का बक्का था और घर में मौजूद दीगर अफराद भी। अब्दाल की हैरानी तब बढ़ गई जब उसे पुलिस स्टेशन के बजाय सीधा बर्ज हवेली में पहुंचाया गया। उसके अंदरूनी हदशात पूरी तरह बेदार हो गए थे। उसका दिल गवाही देने लगा था कि उसने अपने जिगरी यार सदाम के मशवरे पर अमल न करके अच्छा नहीं किया। उसे नगीना और कायनात के साथ कबायली इलाके की तरफ चले जाना चाहिए था। लंगोटी वाले बुढ़े जोगी का मामा अभी तक उसकी समझ में नहीं आया था। उसे हवेली के वसी अकबी बाग के एक बंद कमरे में पहुंचाया गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब्दाल ने गहरे रंग वाले करहत चेहरा एसपी आलमगीर से पूछा। आलमगीर उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर बोला, जो हो रहा है वो आपके सामने है। आपको ये पूछना चाहिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? अब्दाल ने बेखौफ लहजे में पूछा। वो जो शायद ही किसी के साथ हुआ हो। बादशाह साईं के नज़दीक मौत सज़ा नहीं, रहाई है। आपको फांसी दिलवा दी जाए या गोली मरवा दी जाए, ये तो कोई बात नहीं। बादशाह साईं को मज़ा तो तब आता है जब उनका मुजरम छोटी छोटी किस्तों में मरता है। आलमगीर खोड़ू ने अपने अंगूठे और अंगश्ते बशहादत को करीब लाकर छोटी छोटी किस्तों की वजाहत की। मेरा कसूर, बादशाह साईं के बेटे और शाह डेरू के अकेले वारस निके साईं का कत्ल। अब्दाल के बदतरीन अंदेशे हकीकत का रूप धार चुके थे। वो खुद को संभालते हुए बोला, बगैर सबूत के इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो, और अगर कोई इल्ज़ाम मुझ पर है भी तो एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत से तुमको मुझे थाने ले जाना चाहिए था। वो ज़ेर हंद अंदाज में बोला, आपकी माँ बहन यहाँ भी अच्छी तरह एक कर दी जाएगी, बल्कि आपकी दुम शरीफ में जो नमदा यहाँ फिट किया जाएगा वो शायद थाने में भी ना हो सकता। अब्दाल के पूरे जिस्म में च्यूंटियाँ सी रेंग गईं। उसने कुछ कहने के लिए एहतजाजी अंदाज में मुंह खोलना चाहा, मगर आलमगीर खोड़ू का थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि वो चकरा कर रह गया। 2 हट्टे कट्टे एहलकारों ने उसे दोनों तरफ से थाम लिया। अगले 15-20 मिनट अब्दाल के लिए बेहद परेशान कौन होने के अलावा इंकशाफ अंगेज़ भी थे। उजरती शूटर इलियास रंद के साथ जो 2-3 खुफिया मुलाकातें हुई थीं, वो गोट नूरन से थोड़े फासले पर एक वीरान मंदिर के खंडर में हुई थीं, लेकिन बदकिस्मती से ये खंडर बिल्कुल वीरान भी नहीं था। थर पार्कर की तरफ से आने वाला ये हिंदू जोगी रघुनाथ सांपों को मती करने के लिए बड़ी खामोशी से यहाँ एक चिला काट रहा था। वो खंडर की एक छोटी सी मस्मार खो में बुने हुए चने और पानी वगैरह लेकर 3-4 हफ्तों से बैठा हुआ था। रघुनाथ ने उस गुफ्तगू का बहुत सा ऐसा सुना था जो अब्दाल और इलियास के दरमियान होती रही थी।
چاندنی رات میں ہونے والی تیسری ملاقات میں اس نے ابدال کی صورت بھی اچھی طرح دیکھی تھی، تاہم اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ دونوں کون ہیں اور کس کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ گاگ ایس پی عالمگیر نے جب یہ کیس اوپن کیا تو اس نے علاقے میں موجود تمام آوارہ گرد اور مشکوک افراد سے بھی چھان بین کی۔ انہی افراد میں یہ رگھوناتھ بھی شامل تھا۔ وہ کسی جڑی بوٹی کا نشہ بھی کرتا تھا جس کے سبب محبوط الحواس نظر آتا تھا۔ ایس پی کھوڑو کے ماتحت شاید اسے چھوڑ ہی دیتے، مگر کھوڑو کی تیز نظروں نے اس سے مزید تفتیش مناسب سمجھی اور نتیجے میں اس نے عالمگیر کھوڑو کو وہ کلیو دے دیا جو اہم ترین تھا۔ ابدال برج حویلی کے عقب میں بادشاہ سائیں کی نجی جیل میں تھا، جسے یہاں سرونٹ کوارٹرز کا فیک نام دیا گیا تھا۔ 10 فٹ ضرب 14 فٹ کا یہ ایک تاریک کمرہ تھا جس کا پختہ فرش ٹوٹا پھوٹا تھا۔ قریباً 4 فٹ اونچی ایک ایل کی شیپ کی منڈیر کمرے کے اندر ہی تھی۔ اس منڈیرے کے عقب میں بیت الخلا تھا۔ منڈیر کی آڑ نہ بھی ہوتی تو کیا فرق پڑتا تھا؟ آڑ تو پردہ داری کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں تو 6-7 روز سے ابدال کے جسم پر لباس کا ایک تار بھی نہیں تھا۔ اس کی شیو بڑھ چکی تھی۔ برہنہ جسم پر چھوٹی بڑی چوٹوں کے بہت سے نشان تھے۔ اس کی ایک پنڈلی میں لوہے کی موٹی زنجیر تھی۔ زنجیر کی لمبائی بس اتنی ہی تھی کہ وہ بمشکل بیت الخلا تک جا سکتا تھا۔ پچھلے 5-6 روز میں اس پر تشدد کی انتہا کی گئی تھی۔ یہ لوگ ابدال سے اس بندے کا نام پوچھتے تھے جس نے بھاری رقم لے کر احمد یار عرف نکے سائیں کو سانگڑ شہر میں جان سے مارا تھا۔ ابھی تک ابدال نے انہیں کچھ بتا کر نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ جانتا بھی تھا کہ الیاسہ اب پاکستان میں نہیں ہے اور اس تک ان لوگوں کا پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ تاہم کل شام سے صورتحال کچھ مختلف ہو گئی تھی۔ یہ لوگ ابدال کے برادر نسبتی سلطان چانڈیو کو بھی پکڑ لائے تھے۔ معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا گیا تھا۔ البتہ دوپہر کے وقت ابدال کو سلطان کی ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں اس پر بری طرح تشدد کیا جا رہا تھا اور اس کی کربناک آوازیں کسی نامعلوم عمارت کے در و دیوار میں گونج رہی تھیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا، ایک کارندے نے کمرے میں ایئر فریشر کا اسپرے کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد بہت بڑے چمکیلے پگڑ والا بادشاہ سائیں جلوہ افروز ہو گیا۔ اس کے دائیں بائیں مسلح گارڈز تھے۔ اس نے زہریلی نظروں سے ابدال کو گورا، پھر مونچھوں کو تاؤ دے کر بولا، دیکھ ابدالے، ہمیں پتہ ہے لوگ ہمیں ظالم کہتے ہیں، لیکن اگر ہم ظالم بھی ہیں تو قاعدے قانون میں ہیں۔ سزا صرف اسی کو ملنی چاہیے جو ہمارے احمد یار کا قاتل ہے۔ تم اپنے ساتھی کے بارے میں زبان نہیں کھول رہے، اس لیے مجبوری کے سبب تمہارے سالے صاحب کو مہمان بنایا، اور سمجھو کہ یہ بھی ابھی رعایت ہی ہے، اور آکڑی دکھاؤ گے تو ہانس پور اور تمہاری گھر والی بھی یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ مزید بگاڑ میں جانے کے بجائے ابدال نے شوٹر الیاس کا بتا دیا۔ بہرحال یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے، اور حقیقت میں اسے ٹھیک سے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے بعد ابدال کے برادر نسبتی حاجی سلطان چانڈیو کو چھوڑ دیا گیا اور اس کی دوسری ویڈیو بھی دکھا دی گئی جو اس کی واپسی کی تھی۔ ابدال کو پتہ تھا کہ سلطان میں اتنی عقل و فراست تو ضرور ہے کہ وہ اب اپنی بہن اور بچی کو ہانس پور میں نہیں رہنے دے گا، احتیاطاً کہیں اور شفٹ کر دے گا۔ نگینہ اور اپنی بچی کا سوچ کر ابدال کا سینہ پھٹتا تھا۔ کائنات نے ہر روز اس کا راستہ دیکھا ہوگا۔ نگینہ نے بھی بڑی شدت سے 15 تاریخ کا انتظار کیا ہوگا۔ پھر ابدال کے دوست صدام جمشوری نے اسے تسلی تشفی دی ہوگی اور ابدال کے واپس نہ آنے کا کوئی مناسب سا بہانہ گڑا ہوگا۔ عین ممکن تھا کہ اسے تھوڑا بہت بتا بھی دیا ہوتا کہ وہ آنے والے بڑے صدمے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بات تو تقریباً طے تھی کہ بادشاہ سائیں اور اس کے دونوں بھائیوں ارباب کھرل اور ذوالفقار کھرل کے چنگل میں پھنس جانے والے کسی شخص کو معافی مل جانا اور اس کا زندہ بچ نکلنا ناممکنات میں سے تھا۔ بادشاہ سائیں بڑے فخر سے کہتا تھا کہ جو کتاب میرے بڑوں سے مجھ تک پہنچی ہے
اس میں معافی کا لفظ ہی نہیں، اور کچھ ایسی ہی بات اس کے دونوں بھائی اور قریبی عزیز بھی کہتے تھے۔ جو کتے اور کالے بندر انہوں نے گوشت پر پال رکھے تھے، وہ نہ جانے ان کے کتنے دشمنوں اور معتوبوں کا خون پی چکے تھے۔ کئی واقعات ایسی بھی سنے گئے تھے کہ بادشاہ سائیں اور اس کے بھائیوں نے آپ نے کسی معتوب شخص کو مارا، اس کا گوشت ابالا اور آپ نے اونٹوں کو کھلا دیا، یا پھر ان سے آپ نے کالے بندروں کی ضیافت کر دی۔ یہ باتیں اگر مکمل سچ نہیں تھیں تو بالکل جھوٹ بھی نہیں تھیں۔ ظلم و ستم کے ایسے 2-3 واقعات کے عینی شاہد تو سینکڑوں لوگ تھے۔ 2 برس پہلے حویلی والوں نے اپنی فیملی کی 2 لڑکیوں کو اس پاداش میں گولیوں سے بھون ڈالا تھا کہ انہوں نے غیر قبیلے کے لڑکوں سے آشنائی پیدا کر لی تھی۔ بعد ازاں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک بدقسمت پکڑا بھی گیا تھا۔ اسے درجنوں لوگوں کے سامنے خونی بندروں کے پنجرے میں پھینکا گیا۔ ان بندروں نے اسے زندہ ہی چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ بادشاہ سائیں کی 3 بیویاں تھیں۔ بڑی بیوی حتیجہ نور کو خصوصی حیثیت حاصل تھی کیونکہ وہ جہیز میں بہت بڑی زمین بھی لے کر آئی تھی۔ بادشاہ سائیں کی عمر اب 55 سال سے اوپر ہو گئی تھی، لہٰذا عورتوں میں اس کی رغبت قدرے کم ہو گئی تھی۔ تاہم اس کے دونوں بھائی ارباب اور ذوالفقار اب بھی سرگرم شکاری تھے۔ ان کے خاص کارندے جاگیر میں ایسے خاص چہروں کی تلاش جاری رکھتے تھے جن کو لالچ یا ڈراوے کے ذریعے آسانی سے برج حویلی میں لایا جا سکے۔ جی تو دوستو، ہماری آج کی قسط یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ مزید ہم اگلی قسط میں پڑھیں گے اور اگلی قسط ہماری آخری قسط ہوگی اس ناول کی۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ جو دوست نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔